پاکستان کو ایک الگ ریاست کیوں بنایا گیا؟ کیا مقصد تھا انگریز سے ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنے کا؟ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے تقاضے آزادی کے وہ کیا ہیں، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ان تقاضوں کے حوالے سے، آزادی کی نعمت کے حوالے سے، اور اس مقصد اور نظریے کے حوالے سے جس کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سامعین محترم، ہندوستان کے اوپر انگریز کی حکومت، انگریز قابض تھے، سرکاری عہدوں پر چاپلوسی کر کے ہندو قابض تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، اور مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ ان کو بڑے عہدے نہیں دیے جاتے تھے، اور جہاں پر ہندو اکثریت تھی وہ مسلمانوں پر ظلم کرتی تھی، اور اسلام کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی ایک مسائل تھے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے جس کا اپنا نظریہ ہے، جس کی اپنی ایک تہذیب اور ثقافت اور کلچر ہے، اور ہندو ایک الگ مذہب ہے جن کی اپنی تہذیب ہے۔ مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ دو الگ نظریے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا مکہ سے، تو وہ دعوت اسلام کا نظریہ تھا، نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نظریہ اسلام ہے، نظریہ دین ہے۔ اسی کی دعوت نبی علیہ السلام نے مکہ سے شروع کی۔ اب مکہ میں رہنے والے، ان کے مختلف خدا، ہر چیز کا الگ خدا، مختلف بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ مسلمان کا ایک خدا ہے، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ نظریہ اسلام، نظریہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت نبی علیہ السلام نے جب شروع کی مکہ کے اندر، تو آپ کی مخالفت کی گئی، آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کیے گئے، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، تپتے صحراؤں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے گئے، ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہر طرح کا ظلم و ستم ان پر کیا گیا تاکہ اس نظریے کو دبا دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو دبا دیا جائے۔ لیکن نبی اسلام اس نظریے پر ڈٹے رہے، اسی دعوت کو دیتے رہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پہ نظام اللہ کا چلے گا، یہاں پہ قانون اللہ کا چلے گا، اسلام کا قانون، شریعت کا نفاذ ہوگا۔ یہ دعوت نبی اسلام لے کر کھڑے ہوئے اور مکہ کے اندر دی۔ مکہ کے اندر جب راستہ تنگ کر دیا گیا، آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، نبی اسلام مکہ سے نکلے، طائف کے اندر گئے، تو اسی نظریے کے لیے وہاں پہ آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو اسی نظریے کی بنیاد پر نبی اسلام مدینہ کے اندر آپ نے ہجرت کی، اسی نظریے کی خاطر کی۔ جب اس نظریے کے ماننے والوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مکہ کے اندر ان کو تنگ کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں چلے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی اس بستی کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، کعبۃ اللہ کو چھوڑا، تو وہ صرف اس نظریہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، اسلام کے نفاذ کی خاطر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔
مدینہ میں آ کر بدر کا مارکا سجا تو اسی نظریہ کی بنیاد پر احد کے میدان میں نبی اسلام اترے، اسی نظریہ کی بنیاد پر خندق کا مارکا پیش آیا، اسی نظریہ کی بنیاد پر تبوک کے اندر گئے تو اسی نظریہ کی بنیاد پر مکہ فتح ہوا تو اسی نظریہ کی بنیاد پر الغرض نبی اسلام کی ساری زندگی اسی نظریے کی دعوت، اس کی جو ہے ترویج اور اس کی اشاعت، اس کے غلبے کے لیے گزری ہے۔ یہ نظریہ اسلام ہے، یہ نظریہ دین ہے۔ اسی نظریہ کی بنیاد پر بر صغیر کے مسلمانوں نے، پاک و ہند کے مسلمانوں نے جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کیا۔ ان کا اتحاد اور اتفاق کسی علاقائی بنیاد پر نہیں تھا، لسانی بنیاد پر نہیں تھا، کوئی جو ہے برادری کی بنیاد نہیں تھی۔ اگر وہ اتحاد اور جو ملت کی جنگانے آپس میں اتحاد اور اتفاق تھا، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی۔ اسی کلمے کی بنیاد پر جو ہے بر صغیر کے مسلمان مختلف رنگ و نسل رکھنے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے ایک کلمے کے تحت جمع ہوئے، متفق ہوئے اس بات پر کہ اس کلمے والی ریاست کو لیا جائے، ایک الگ ریاست جس میں مسلمان آزاد ہوں اور آزاد زندگی بسر کر سکے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس نظریے کے لیے قربانیاں دی گئیں، لاکھوں شہداء، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی اولاد کو قربان کیا، لاکھوں عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک لمبی داستان ہے جو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن افسوس تو یہ کہ آج اس تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، آج اس ہجرت کو، اس عظیم داستان کو ہمارے تعلیمی نصاب سے نکال دیا گیا۔ آج کے ہمارے نوجوان نسل سے، اس کے ذہنوں سے اس نظریے کو، اس مقصد کو اور اس ہجرت کو، اس داستان کو مسخ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، کھرچ دیا گیا۔ وہ قربانیاں دینے والے، اپنے خونوں کو پیش کرنے والے، شہادتیں دینے والے، وہ مائیں، وہ بیٹے، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ ہجرتیں کرنے والے، اپنے کاروبار کو لوٹانے والے، گھر بار کو چھوڑنے والے، جائیدادوں کو چھوڑنے والے، آبائی علاقوں کو چھوڑ کر جو پاکستان کے اندر آئے، اس ملک کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی تھی، آج ان کی تیسری نسل ساری قربانیوں کو، ان شہادتوں کو، اس مقصد کو اس نے پسے پش ڈال دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج ان کو نہیں پتا پاکستان کو کس لیے لیا گیا تھا۔ کوئی چاہتا ہے کہ سیکولر پاکستان ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، کہیں عورتیں نکلی ہوئی ہیں آزادی کے لیے، ہمیں اپنے شوہروں سے آزادی ملنی چاہیے، کہیں پہ ماں باپ سے آزادی کی بات ہو رہی ہے، اسلام سے آزادی چاہیے۔ کافروں سے آزادی حاصل کی تھی، ان کی غلامی سے نکلے تھے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور آج ہم اسلام سے آزاد ہو گئے، اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج ہماری نوجوان نسل یہ بڑا معصومانہ سوال کرتی ہے، کس لیے الگ کیا گیا تھا؟ روٹی، کپڑا، مکان، کاروبار، تجارت، معیشت، لین دین، معاملات، اگر یہ سارا کچھ تھا تو وہاں بہتر چل رہا تھا، معیشت بھی تھی، تجارت بھی تھی، سب کچھ تھا مسلمانوں کے پاس، پھر ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں کیوں دی؟ کوئی کہتا ہے قائد اعظم سیکولر آدمی تھا، جو ہے علامہ اقبال ایک سیکولر آدمی تھا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اسلام سے دور کرنے کا، اس نظریے سے دور کرنے کا۔ پڑھ لو قائد اعظم کے فرامین کو، علامہ اقبال کے فرامین کو، کیا کہا تھا انہوں نے اپنے خطابات میں، اور جو مسلمانوں کا اتحاد تھا اس کے اندر کیا کہا؟ الہ آباد کے خطبوں کو پڑھ لو، اس کے بعد کے خطبوں کو پڑھ لو۔ علامہ اقبال نے تو ٹوک اور واضح پیغام دیا تھا، نظریہ اسلام کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور محمد علی جناح کا دو ٹوک اور واضح پیغام تھا کہ
کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں نے اپنی ساری زندگی گزار لی ہے، میں نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، پوری دنیا کے اوپر گیا ہوں، گھوما پھرا ہوں، لیکن اب میری ایک آخری تمنا ہے، آخری خواہش ہے۔ وہ قائد اعظم کی آخری خواہش کیا تھی؟ کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اسلام کے دفاع کا ایک سپاہی کی حیثیت سے جاؤں۔ میں مسلمانوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، اسلام کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، اسلام کو غالب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا سے جاؤں تو میں اسلام کا غدار اس کی حیثیت سے نہ جاؤں، بلکہ اسلام کے دفاع کرنے والے ایک سپاہی کی حیثیت سے جاؤں۔ جب ان سے پوچھا گیا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا قانون کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دستور بنانے کی، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا دستور بنانے والا، اس کا قانون بنانے والا، جسے اللہ رب العزت نے آج سے 1300-1400 سال پہلے بنا دیا۔ ہمارا دستور قرآن ہے، ہمارا علم قرآن ہے، اسلام ہے، شریعت کا نفاذ ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، زندگی بسر کریں گے۔ یہ وہ نظریہ تھا، یہ وہ مقصد تھا جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں آزادی دی، ایک آزاد ملک پاکستان دیا، اور اپنے اسی مضمون کے پیرائے میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 پڑھی ہے خطبے کے آغاز میں، کیا فرماتے اللہ؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ پاکستان کے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تمہیں دبایا جاتا تھا، تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تم اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں لوگوں کا ڈر تھا، ان کے حملوں کا ڈر تھا، ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے، تو اللہ نے فآواکم، اللہ نے تمہیں یہ زمین دی، یہ پاک سرزمین، یہ پاکستان دیا، وأیدکم بنصری، اللہ نے تمہاری خاص مدد کی۔ تمہارے پاس اسباب نہیں تھے اس ملک کو چلانے کے لیے، لوگوں نے کہا تھا یہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اگلے دن 1 سال بعد 2 سال بعد کافروں نے کوشش کی، تم پر حملے کیے ہر طرح سے، لیکن وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، میری مدد شامل تھی، میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی، تمہارے اس ملک کو بچایا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ہم۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، یہ فروانیاں، یہ دولتیں، یہ نعمتیں، یہ موسم، یہ بہاریں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہمیں۔ کس لیے دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھی، وہاں پہ وہ غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، تو انہوں نے کیسے شکر ادا کیا؟ نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو 10 محرم کا دن تھا، آپ کو بتایا گیا کہ اس دن یہودی جو ہے اس کی توقیر کرتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس میں شکر ادا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہتے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اس دن کے اندر نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی بنیاد پر اس کی وجہ سے روزہ رکھتے ہو شکرانے کے طور پہ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے آزادی کے دن کو کیسے منایا؟ اللہ کا شکر ادا کر کے، روزہ رکھ کے، کہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو آزادی دی ہے، یہ نعمت دی ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ دیکھ لو ان ممالک کا حال، ان لوگوں، ان مسلمانوں کا حال جو کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں، جہاں پہ کافروں کی حکومتیں ہیں، ان کا غلبہ ہے۔ انڈیا میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو کیا حالات ہیں، برما میں دیکھ لو کیا حالات ہیں۔ آج قدر نہیں ہمیں آزادی کی، اس نعمت کی۔ آج ہم نے ان شہداء کے خون کو، ان کی قربانیوں کو بلا دیا ہے۔ قیامت کا دن کیا وہ دکھاؤ گے؟ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بوڑھے، وہ نوجوان، وہ بچے جنہوں نے شہادتیں پیش کی تھی،
ایک خاتون اپنا واقعہ لکھتی ہے کہ جب پاکستان الگ ہو رہا تھا، میرا باپ ہمارے گاؤں کا سردار تھا، انہوں نے گاؤں والوں کو جمع کیا، فیصلہ کیا ہم بھی پاکستان کے اندر جاتے ہیں، یہاں سے ہجرت کریں گے۔ اتنے میں سکھوں اور ہندوؤں نے حملہ کر دیا، سارے کے سارے گاؤں کے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھی عورتوں کو قتل کر دیا گیا، نوجوان لڑکیاں باقی ہیں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ اور کہتی میرا چھوٹا سا بھائی تھا، جب ایک ہندو میرے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، میرا چھوٹا بھائی آگے نکلتا ہے اس کو روکنے کے لیے، اور وہ اپنی کلہاڑی سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان جو ہجرت کر رہا تھا قافلے کے ساتھ، اس نے یہ بات بیان کی، کہتا ہے ہم راستے میں جا رہے تھے، ایک طرف خاتون کی آہیں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ہم رکے، قافلہ روکا گیا، ہم وہاں اس کے پاس جاتے ہیں، اس خاتون کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتی مجھے چھوڑ دو، آپ جاؤ پاکستان کے لیے، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ اس ملت کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے میرا بھی کچھ حصہ شامل ہو گیا، میرا خون اس کے اندر بہہ گیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک جگہ پہ رکتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح ایک خاتون کٹی پڑی ہے اور لہو لہان ہے، وہ کہتی ہے کہ اس آزادی کے لیے ہم جب نکلنے لگے تھے، میرے 7 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو شہید کر دیا گیا، میری 3 بہنوں نے نہروں کے اندر اپنی عزت کو بچانے کے لیے چھلانگیں نکال دی، میرے چچا کو شہید کر دیا گیا، ان کے 4 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، میں باقی بچی تھی، آج میری حالت یہ ہو چکی ہے، میرے پاس یہ تھوڑا سا زیور ہے، میرا کوئی نہیں ہے، لے جائیے گا قائد اعظم کو دے دیجیے گا کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو چلا لے۔ کیا جذبات تھے وہ، کیا قربانیاں تھی وہ، آج ہم نے بلا دیا۔ قیامت کا دن کیا منہ دکھائیں گے ان کو کہ ہم نے تو اسلام کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے تمہیں پاکستان لے کر دیا تھا، ہم نے یہ قربانیاں دی تھی، اپنے خون پیش کیے تھے، ہمارے وڈیرے جب وہاں کھڑے ہوں گے کیا منہ دکھائیں گے ہم ان کو، ان شہداء کے خون سے غداری ہے یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے وہاں ان کو؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں یہ آزاد ریاست دی تھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تم نے کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتے جب ہم کسی قوم کو جو ہے وہ کوئی زمین دیتے ہیں، کوئی خطہ دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا ہم اللہ کا شکر کرتے، شکرانے کے طور پہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے، نمازوں کو قائم کرتے، اسلام کو جو ہے اپنے ملک کا جو ہے قانون اور دستور بناتے، اس کو نفاذ کرتے، جو آج تک ہم نہیں کر سکے۔ ہمارے حکمران نہیں کرتے، نہ کرے، میرے پاس تو اختیار ہے، میں اپنے 6-7 فٹ 5 فٹ کے جسم کے اوپر، اپنے قد کے اوپر اسلام کو لاگو کر سکتا ہوں، اسلام کا نفاذ کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر اس کو لاگو کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کرتا؟ مجرم ہوں میں، حکمران بھی مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں، ان شہداء کے جنہوں نے قربانیاں دی تھی، اپنے وڈیروں کے، اللہ کے، اس کے رسول کی۔ یہ ملک ملا تھا اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہم نے اس کا کیا حال کر دیا؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ آج ہماری نوجوان نسل ساری دین سے دور، دین سے بیدار، لبرلزم کے پیچھے، سیکولرزم، کوئی سیکولر کرواتا ہے، کوئی لبرل بن کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ہماری جو ہے ہماری ساری آبادی کی اکثریت عملی طور پر ملحد بن چکی ہے، دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، اس کی مجلس کیسی ہے، اس کی محفل کیسی۔ آج والدین کو کوئی فکر نہیں ہے، یونیورسٹیوں کے اندر کیا نصاب ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے دین سے دور ہونا، عمل نہ کرنا،
یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن آج ہماری نوجوان نسل اسلام دشمن بن رہی ہے، اسلام پسندوں کی دشمن بن رہی ہے، دینی مراکز کی دشمن بن رہی ہے۔ کیا اس لیے یہ پاکستان لیا تھا؟ اللہ اکبر، اس آزادی کا تقاضا تھا کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے، اسلامی شریعت جو ہے اس کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر اس کا نفاذ کرتے، اپنے گھروں کے اندر اس کو لاگو کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آج آزادی کے دن کو کیسے منایا جاتا ہے؟ موٹر سائیکلوں پہ ریلیاں نکال لو، ڈیک ڈھامے چلا لو، گانے موسیقی چلا لو، اور جو ہے جھنڈے لگا کے تم جو آزادی کا حق ادا کر دو۔ کیا یہ آزادی ہے؟ باجے بجاؤ اور جو ہے لوگوں کو تنگ کرو، کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ تقاضا تھا آزادی کا؟ اس طرح آزادیاں منائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی آزادی کیسی تھی کہ ہم روزہ رکھتے، اللہ کا شکر ادا کر کے آزادی منائیں۔ اس ملک کی آباد کاری کا، اس کی تعمیر و ترقی کا کچھ سوچئے، اس سے محبت کیجئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اللہ کی قسم باجے مہنگے ہیں، پودے سستے ہیں۔ ہم نے خود اس کو تباہ و برباد کیا، سبزے کو ختم کر دیا، درختوں کو کاٹ کر کے۔ ہر اگست کے مہینے میں یہ جو ہے پودے لگانے کی مہم چلائی جاتی ہے، اس کا حصہ بنیں، اپنے ملک کو سبز و شاداب بنائیں، اپنی زندگیوں کے اندر اطمینان اور سکون لائیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے شجر کاری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک درخت لگاتا ہے، اس سے کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، کوئی پرندہ آ کر کوئی اس سے چیز کھا جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقے کے برابر اجر لکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا درخت لگاتا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، یہاں تک تعلیم دی شجر کاری کی، فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور ادھر سے قیامت قائم ہو جائے اور اس کے پاس اتنی فرصت ہو کہ وہ اس کو لگا سکے، فَلْيَغْرِسْهَا، اسے لگا دے۔ عملی میدان میں آئیے، یہ باجیں، یہ فضول خرچیاں ان کو چھوڑ کر شجر کاری کیجئے، درختوں کو لگائیے، اپنی زندگی بچائیے، اپنے بچوں کی زندگی کو بچائیے۔ اور آزادی کے جو عملی تقاضے تھے، اسلام پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی، اپنے خون کو پیش کیا، شہادتیں پیش کی، ہجرت کی دنیا کی سب سے بڑی، اس کی طرف بھی سوچئے اور اپنے آپ پر اسلام کو لاگو کیجئے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے والا اور آزادی کا جو حقیقی مقصد تھا، دو قومی نظریہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا۔